بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دوستو دیکھیے یہ کس قدر بڑی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس سے شوہر کا حق کس قدر واضح ہو کے ہمارے سامنے آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باریک تشبیہ کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے ہر حکم کی فرما برداری کرے۔ دیکھیں یہاں ایک بات میں ضرور درخواست کرنا چاہوں گا، اگر ہر ایک اپنے حق کی جنگ لڑتا رہے گا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، قوم من حیث القوم، معاشرہ من حیث المعاشرہ اور فرد من حیث الفرد، ہم میں سے ہر شخص اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے، اگر ہر کوئی اپنے حق کی جنگ لڑے گا اور دوسرے کے حق کو اگنور کرے گا تو معاملہ بگاڑ کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے یہ درخواست بارہا کی جا رہی ہے کہ مرد کو چاہیے وہ عورت کے حقوق کو مقدم رکھے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ عورت مرد کے حقوق میں کمی نہ کرے اور مرد عورت کے حقوق میں کمی نہ کرے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ حقوق میں خود کمی کرتے ہیں اور سامنے والے سے یہ مطالبہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک ایک حق ادا ہونا چاہیے، اور یہ معاملات پھر دن بدن بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ اسے اپنے ساتھ کھلاؤ، وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم کپڑا پہنو تو جیسا عمدہ تم پہنو اس کو پہناؤ، ولا تضرب الوجه، چہرے پر اس کے قطان نہ مارو، ولا تقبح، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، ولا تہجر الا فی البیت، اور اس کے ساتھ علیحدگی نہ کرو مگر کمرے کے اندر ہی، یعنی اگر اس کے ساتھ کسی وجہ سے ناراضگی ہے تو ڈھنڈورا نہ پیٹو بلکہ کمرے کے اندر ہی آپس میں معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرو۔ تو ہم سب کو چاہیے ان معاملات کا خیال کریں۔ بہت سارے شوہر ایسے ہیں جو بلا وجہ خواتین کو مارتے ہیں، ان کی عزت نفس کو سب کے سامنے مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اسی طرح بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو مردوں کے معاملات میں بلا وجہ دخل دے رہی ہوتی ہیں۔ اچھا اسی طرح شوہر کے جو گھر والے ہیں، ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا کریں گے، یعنی شوہر بیوی کے خاندان کو، بیوی شوہر کے خاندان کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں لڑائی جھگڑا اور اختلاف چل رہا ہوگا، تو پھر معاملات اصلاح کی طرف نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہر ایک دوسرے کے حق کا پورا خیال کرے، تو امید ہے انشاءاللہ پورا معاشرہ بھلائی اور خیر کی طرف لوٹ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔